بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 آیات میں 25 مرتبہ لیا گیا ہے۔ صورتوں اور آیات میں اگرچہ اسلوب بیان مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعے کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور یہ جان لے کہ اللہ ایک ناقابل انکار ہستی ہے اور ساری کائنات اسی کے احاطہ قدرت میں متحرک ہے۔ یہی وہ ایقان ہے جو دین حنیف ہے اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کا نام دین فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن پاک میں جن آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے قریب گئے نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32 آیت نمبر 33۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس جھکنے والوں میں سے نہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 1۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سرب سجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سرب سجود ہو گئے مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ حجر آیت نمبر 26 آیت نمبر 31۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سرب سجود ہو جاؤ، بس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔